ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله. محترم ناظرین اکرام، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معتکف کے لیے کرنا جائز ہے اعتکاف کی حالت میں. نمبر 1، اعتکاف کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے. چاہے جو ڈش آپ چاہیں آپ اعتکاف کی حالت میں کھا سکتے ہیں. اعتکاف میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ کھانا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح اعتکاف کی حالت میں کپڑے بدلنا، بالوں میں تیل لگانا، آنکھوں میں سرما لگانا، یہ سب کچھ جائز ہے. اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اگر مسجد میں معتکف ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر لیتا ہے تو یہ جگہ کی تبدیلی بھی جائز ہے، اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے لیے خرید و فروخت کرنا اعتکاف کی حالت میں جائز ہے، بشرطے کہ مسجد سے باہر نہ نکلے. اعتکاف کی حالت میں دین کی باتیں کرنا یا جائز باتیں کرنا بقدر ضرورت تو یہ جائز ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے. معتکف اعتکاف کی حالت میں مسجد میں چہل قدمی کر سکتا ہے، لیکن بقدر ضرورت سے زیادہ چہل قدمی کرنے کو علماء نے ناپسند لکھا ہے. اگر کوئی معتکف ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس کوئی مریض آ جائے تو کیا یہ معتکف اس مریض کا علاج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ معتکف اگر ڈاکٹر ہے اور وہ بلا معاوضہ مریض کا علاج کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے علاج کرنا جائز ہے. اس علاج کی وجہ سے اس کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح اذان دینے کے لیے معتکف مسجد کے باہر نکل سکتا ہے، اس سے اس کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا. معتکف جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ جامع مسجد جا سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ راستے میں کسی سے گفتگو نہ کرے، غیر ضروری کہیں بھی نہ ٹھہرے. اگر کسی سے گفتگو کرے گا یا غیر ضروری کسی دکان پر یا کسی اور مقام پر کھڑا رہے گا تو اس سے اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اعتکاف کی حالت میں افطار کے بعد کیا مسجد میں پان وغیرہ کھانے کی اجازت ہے؟ تو علماء نے اس کو جائز لکھا ہے، اور اگر وہ پان تمباکو والا ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ جو تمباکو ہے وہ بدبودار ہے یا نہیں ہے. اگر بدبودار ہے تو بالکل مسجد میں تمباکو والا پان کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اور اگر تمباکو بدبودار نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مسجد میں تمباکو یا پان کھانے سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. یہی مسجد کے ادب کا تقاضا ہے. اسی طرح اعتکاف کی حالت میں حجامت کرنا، بال کٹوانا یا داڑھی بنوانا یہ جائز ہے. خود سے کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں حجامت کی جا رہی ہے وہاں کپڑا وغیرہ بچھا کر کے باضابطہ مسجد کے ادب کا اور مسجد کے صفائی کا خیال رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا چاہیے. اسی طرح بالوں کو رنگنا مہندی وغیرہ کے ذریعے اعتکاف کی حالت میں جائز ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسجد گندی نہ ہو، مسجد کے صفائی کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ چند مسائل تھے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.